हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आवाज़ सबको सुनाई दे रही है क्लियरली? कोई इंटरप्शन या कोई टेक्निकल इश्यूज? नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी। कोई एक दो लोग और बता दें, सब फाइनली हम स्टार्ट करें आज का सेशन। एंड काफ़ी मज़ा क्लियर है आने सर वाला है आज आवाज के अब। सेशन में। ठीक है। क्लियर है आवाज सर। ओके, सो माइक अपना म्यूट कर लें आप, ताकि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो। असफन, यार आवाज़ ड्रॉप हो रही है, बाकी सारे लोग कह रहे हैं क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आज के इस हमारे सेशन की तरफ, जो रिलेटेड है इकोनॉमिक पॉलिसी से। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, और कितनी ये मुश्किल है। हाँ, हम इसे आसान करने की कोशिश करेंगे, और आपको जो फंडामेंटल्स है हम कोशिश करेंगे वो उससे अंडरस्टैंड हम कर पाएं। देन फिर हम फाइनली कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ अगले सेशन में मूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम से आगाज़ करते हैं, और तमाम जो स्टूडेंट्स नए आए हैं और जो पुराने हैं, सबको वेलकम। और अल्लाह ताला के उस फरमान से हम आगाज़ करते हैं कि हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। हम उसकी कोशिश को देखेंगे और उसकी कोशिश के मुताबिक उसे उसका भरपूर बदला अता फरमाएंगे। ये अल्लाह ताला की का फरमान है, ये मफहूम है उस फरमान का जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। जी, इकोनॉमी आपको पता है मईशत को कहते हैं। मईशत किसे कहते हैं, और इकोनॉमी जो है वो क्या इम्पैक्ट रखती है किसी भी मुल्क के बारे में, और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। सबसे पहले इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी जो वर्ड है वो मुआश से निकला है, और मुआश कहते हैं दाल को, एक दाल का नाम है। तो ये अक्सर लफ्ज़ आपसे पूछा जाता है कि हम किसी से पूछते हैं कि आपका जरिया मुआश क्या है, यानी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। या तो सादा जुबान में हम ऐसे भी पूछ लेते हैं आपका रोजी रोटी या दाल रोटी का क्या जरिया है। तो मईशत जो है वो मुआश से निकला है, जिसका मतलब है दाल रोटी, और यानी कि सोर्स ऑफ इनकम किसी का क्या है। तो पूरी जो इकोन लोग हैं पूरे मुल्क के, पूरी जो कंट्री है, उन सब की दाल रोटी का जो जरिया है, जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, कलेक्टिवली जो है वो इन होल इन लार्ज लार्ज पर्सपेक्टिव में इकोनॉमी जो है वो ये टर्म उसे जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है, डील करती है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है? इकोनॉमिक पॉलिसी होती है टू स्टेबलाइज एंड कंट्रोल द कंट्री। मुल्क को जो है वो स्टेबल रखा जाए, उसे इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए किसी भी मुल्क का। और जो वहाँ पे मुआशी मामलात हैं, लोगों के रोजगार से मुतल्लिक जितने भी मामलात हैं, उन पे इस्तेकाम और ग्रोथ जो है वो बनाई रखी जाए। तो ये सारी जो है वो डील करती है इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे मुआशी मंसूबा भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा मंसूबा जो ये बताता है कि मुल्क में जो है वो अ, जो स्टेबल हो इकोनॉमी, और साथ जो है वो ग्रोथ की तरफ भी बढ़े। और हुकूमत, जो लोग वहाँ पे रेजिडेंट हैं, रहने वाले हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी बेहतरी की तरफ गामजन हो। कुछ हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक पॉलिसी आर टाइपली इम्प्लीमेंटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी उनको ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, ऐसे हुकूमती इकदामात होते हैं जिससे जो तमाम इकोनॉमी का बिहेवियर है, उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो अमल है, उससे हुकूमत जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ताकि मुल्क जो है वो बेहतरी और बरतरी की तरफ जो है वो गामजन हो सके। और इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके दो पिलर्स होते हैं मेन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल हम बाद में पढ़ेंगे। मॉनेटरी लफ्ज निकला है मनी से, मतलब जैसे मनी का जो है वो वहां से ये डिराइव हुई है टर्म मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? ये किसी भी मुल्क का जो है वो मरकजी बैंक डिजाइन करता है, जिसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। ये किसी मुल्क की हुकूमत के अंडर भी हो सकता है, हुकूमत के कंट्रोल से ये बाहर भी हो सकता है। तो उस मुल्क का सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करता है, उसकी जो करेंसी है उसे कंट्रोल करने के लिए। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज द कंट्रोल द क्वांटिफाई ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एंड चैनल्स बाय विच न्यू मनी इज सप्लाइड।
मुल्क में जो है कितनी मतलब रकम जो है वो कितनी कितनी सप्लाई, आई थिंक प्लीज अपना माइक म्यूट करें आप, रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की। पूरे मुल्क में जो है वो जो रकम है उसकी सप्लाई कितनी करनी है, यानी नोट जो है उनकी सप्लाई कितनी होनी चाहिए मार्केट में, और जो है उनकी सप्लाई डिमांड और किन चैनल्स के जरिए होनी चाहिए, ये मुल्क का मरकजी बैंक करता है। और ये सारा तय किया जाता है किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। और अगर इसमें दो चीजें होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी में कि मनी की जो सप्लाई कितनी अमाउंट में होनी चाहिए, और अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है मनी की, मार्केट में करेंसी के नोट जो है ज्यादा जो है फेंक दिए जाते हैं, तो अब खदशा होता है कि वहां पे जो है वो उसकी वैल्यू गिर सके। तो इसलिए उस गिरावट को रोकने के लिए वापस जो है वो बैंकों में मनी को कैसे लाना है अट्रैक्ट करने के लिए, फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया जाता है मरकजी बैंक की तरफ से। कि अगर अगर जो लोग ये समझते हैं कि बाहर वो अपने पैसे से कोई कारोबार करते हैं, वहां पे उन्हें 10% या 15% मुनाफा होता है, तो स्टेट बैंक कहता है कि हम आपको 20% मुनाफा देंगे, अपनी जो रकम है वापस बैंकों में जमा करवा दें। तो लोग कहेंगे कि हमें काम करने की बजाय फ्री में 20% पैसा मिल रहा है, तो लिहाजा हमें खुद काम नहीं करना चाहिए, हम सारी अकाउंट में रकम जमा करवा देते हैं, सर हमारी रकम सिक्योर भी रहेगी और हमें मुनाफा भी मिलता रहेगा। तो ये सारी मनी सप्लाई कितनी करनी है, और मनी को अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है, करेंसी की वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है, तो फिर उसे वापस बैंकों में कैसे लाना है। तो ये दो टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसके जरिए मरकजी बैंक ये सारा कंट्रोल इस पे करता है। तो अब आते हैं हम दूसरे मेन पिलर की तरफ, जो इकोनॉमिक पॉलिसी का है, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी को उर्दू में इक्तिसादी पॉलिसी भी कहा जाता है, अक्सर मुआशी पॉलिसी भी जो है वो इसे ही कह दिया जाता है। वैसे इकोनॉमिक पॉलिसी को जो है मुआशी पॉलिसी कहते हैं, लेकिन ये इसके अंडर जो है वो दो पिलर्स हैं। दी मोर इम्पोर्टेंट इज दैट फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या है, इसका मतलब है, दी वर्ड फिस्क मीन्स स्टेट ट्रेजरी, यहाँ से ये ड्राइव हुआ है। जो फिस्क है इसका मतलब है सरकारी या रियासती खजाना। अब रियासती खजाना जो है वो किसी भी रियासत के कंट्रोल में होता है, यानी हुकूमत के कंट्रोल में होता है। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने खजाने का इस्तेमाल किस तरह से करती है अपने मुल्क के बाशिंदों के जो है वो उनके लिए, उनकी खातिर के लिए, किस तरह वो सरकारी खजाना, सरकारी वसाइल का, सरकारी जो है वो पैसा जो है जो हुकूमत ने जमा किया होता है उसका खर्च कैसे करती है, उससे कमाती कैसे है, ये सारी चीजें तय की जाती हैं फिस्कल पॉलिसी में। तो वर्ड फिस्क का मतलब ही है सरकारी या रियासती खजाना, उसका इस्तेमाल, रियासती खजाना भरा कैसे जाएगा, उसमें पैसा आएगा कहाँ से, आमदनी आएगी कहाँ से, और आमदनी निकाला कैसे जाएगा, पैसा खर्च कहाँ पे होगी, ये सारी चीजें तय होती हैं फिस्कल पॉलिसी में। आगे जाके हम इन डेप्थ और डिटेल इसे देखते हैं, थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे घर में भी जो है इकोनॉमिक्स यूज हो रही होती है, एक छोटे बिजनेस में भी इकोनॉमिक्स यूज हो रही होती है। जो मैक्रो का मतलब है लार्ज पर्सपेक्टिव, यानी पूरे मुल्क की लेवल पे जब हम बात करेंगे या बहुत बड़े लेवल पे, मेगा लेवल पे हम बात करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फिजिकल पॉलिसी एग्जैक्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि अगर कोई भी फिजिकल मैयर या कोई भी फिजिकल एक्शन लिया जाता है हुकूमत की जानिब से, तो उसका इम्पैक्ट पूरी कंट्री में सब लोगों पे, सब सेक्टर्स पे होता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पे होता है। इसलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहलाती है, उसका ये हिस्सा है। दिस पॉलिसी इज आल्सो नो एज बजटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे जाके समझ आएगा आपको इंशाल्लाह। आगे हम बात करते हैं, वो कहते हैं वन मेजर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी वाया फिजिकल पॉलिसी। हुकूमत फिजिकल पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा बेहतर और अच्छी बनाने की कोशिश करती है, ताकि उस मुल्क में जो इस्तेहकाम बरकरार रहे। जैसे पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल की सूरत हाल में आप देखते हैं कि बिल्कुल जो गैर इस्तेहकाम की सूरत हाल है, सारी चीजें बिखरी हुई हैं, स्कैटर्ड हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, किसी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई बसारत और बसीरत नहीं है कहाँ पे पाकिस्तान ने मूव करना है, जाना है। तो हर चीज जो है वो तजब्जुब का शिकार है। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो मुआशी सूरत हाल को स्टेबलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है वो वहाँ की हुकूमत जो है वो डिजाइन करती है। इट इज द सिस्टर स्ट्रेटेजी टू मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमने पीछे पढ़ा। जो मॉनेटरी पॉलिसी मरकजी बैंक बनाता है, ये उसकी सिस्टर स्ट्रेटेजी है, मतलब उसके साथ एडिशनली ये एक सेकंड पिलर है किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं।
देखें, थोड़े से इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं हम कि फिस्कल पॉलिसी के मकासद क्या है, इसका मकसद क्या है, एम क्या है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट डेवलपमेंट बाय इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास मुल्क में वसाइल हैं उन्हें बेहतर और बेहतरीन अंदाज में जो है वो इस्तेमाल किया जाए। जैसे हमारे पास जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम हमारे पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ऑयल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, चारों मौसम हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में उनका इस्तेमाल बेहतर नहीं हो रहा, उन्हें यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो जितने भी मुल्क को दस्तयाब वसाइल हैं उन्हें बेहतर और बेहतरीन अंदाज में जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए, इस्तेमाल किया जाए, ताकि मुल्क जो है तरक्की की तरफ बढ़ सके और लोग जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो इसलिए जो है वो ये मेन मकसद है किसी भी इक्तिसादी या मुआशी पॉलिसी का, फिस्कल पॉलिसी का। उसके बाद रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज। अगर मसावात में अदम, अगर एक मुआशरा जो है वो अदम मसावात का शिकार है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर हो ही जा रहा है और जो गरीब है उसके लिए कोई भी मुल्क में मौके नहीं है कि वो भी अपनी जिंदगी को बेहतरी की तरफ गामजन कर पाए। तो ये फिस्कल पॉलिसी भी इस तरह से डिजाइन की जाती है कि अमीरों से पैसा लिया जाए, गरीबों पे खर्च किया जाए, ताकि गरीबों का भी जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतरी की तरफ बढ़ सके। और गरीबों के लिए जो है वो मिसाली इकदाम किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से। एक अच्छी जो है वो फिस्कल पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क होता है, डिजाइन होता है उसमें। लेकिन पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा होता हुआ पिछले कई सालों से नजर कभी नहीं आया। आगे हम बात करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर 1,000 रुपया जो उसकी वैल्यू जो 2017 में थी और आज 2022 है, तो वो वैल्यू जो है वो 1,000 रुपये की एक्चुअल में नोट तो वही है 1,000 रुपये का, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू या वर्थ है वो आज मेरा ख्याल 200-300 रुपये के बराबर रह गई है इन रियल टर्म। तो इस तरह इसे कहते हैं इन्फ्लेशन या अफरात ज़र के। वही चीज जो आप 2017 में, 2015 में एक 200-300 रुपये की खरीद सकते थे, आज वही चीज आपको 1200-1300 में, 1500 रुपये में मिलती है। तो इसका मतलब है कि चीजें जो है वो इन ये जो मुआशरा है उसमें जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अफरात ज़र बहुत ज्यादा है, करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो गया है हमारी। तो किस तरह मुल्क में जो है वो प्राइसेस जो है उन्हें स्टेबल रखा जाए, किस तरह जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल पॉलिसी का। और सबसे ज्यादा यही मसला है पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान में कि चीजों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है। डॉलर का रेट डबल जो है वो 2.5 गुना हो गया है, 250% हो गया। वो इसी वजह से हो गया है कि हुकूमत की फिस्कल पॉलिसी जो है वो बिल्कुल भी इनएफिशिएंट है, बिल्कुल भी उसमें एफिशिएंसी नहीं है, वो फेल हो गई है। चाहे ये हुकूमत हो, इससे पिछली हो, इससे पिछली हो, वो फेल हो गई है उनकी जो है फिस्कल पॉलिसी कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। हर रोज पहले साल बाद चीजों के रेट बढ़ते थे, फिर महीनों बाद बढ़ते थे, अब दिनों में और घंटों में रेट बढ़ते हैं, क्योंकि हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। हुकूमत की जो है वो पुअर फिस्कल पॉलिसी है। कैसे होती है आगे जाके हम देखेंगे डिटेल में। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो ये मकसद है फिस्कल पॉलिसी का कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए उस मुल्क में, ताकि लोग जो है वो अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकें, अगर कुछ पैसे कमा पाएंगे। तो रिड्यूसिंग द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हुकूमत को खसारे का सामना है, हुकूमत को कम से कम खसारा जो है वो फेस करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा हुकूमत मुनाफा कमा पाए, ये मकसद होता है फिस्कल पॉलिसी का। इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम, हुकुम जो है उस मुल्क की जो है वो मजमूई तौर पे कौमी आमदनी जो है उसमें इजाफा किया जा सके। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, दूसरे जितनी भी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन्हें डेवलप किया जाए आवाम की जो है वो सहूलियात के लिए, उन्हें उनकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएं। तो इसलिए भी फिजिकल पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन की जाती है। तो ये है जी मेन मकसद फिजिकल पॉलिसी के, जो यहाँ पे हमने देखे। एंड आगे थोड़ा सा फिजिकल पॉलिसी में मैं आपको बताता चलूँ, फिजिकल पॉलिसी के अंडर जो है वो 4 मेजर जो चीजें हैं, या 4 मेजर जो है वो पॉलिसीज कह लें उसे, या प्लान्स कह लें, वो फ्रेम किए जाते हैं, यानी वो डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट बजट। जो बजट पॉलिसी बनती है या जो बजट डॉक्यूमेंट बनती है, जो बजट स्टेटमेंट बनती है, वो भी फिजिकल पॉलिसी के अंडर ही बनती है। ठीक है। और उसके बाद टैक्सेशन जो होती है, कितना टैक्स होना चाहिए मुल्क में, सेल्स टैक्स कितना होना चाहिए, एक्साइज टैक्स कितना होना चाहिए, ड्यूटीज कितनी होनी चाहिए, वो सारी भी फिजिकल पॉलिसी के अंडर जो है वो फ्रेम की जाती है। इसी तरह पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब आवाम के ऊपर मजमूई तौर पे हुकूमत ने कितना पैसा खर्च करना है एक साल के अंदर, या कई सालों के अंदर, एक जो है वो 4-5 साल का विजन रखे हुकूमत का,
تو وہاں بھی جو ہے وہ کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے, وہ جو پلاننگ ہے, جو پلان ہے, جو حکومت کا نظریہ ہے, وہ بھی فسکل پالیسی کے انڈر فریم کیا جاتا ہے. لاسٹ میں حکومت کے پاس اگر اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی آمدنی اتنی جنریٹ کر پائے ٹیکسز سے یا نان ٹیکس ریونیو سے, تو وہ اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر اسے بقیہ پیسے جو ہے قرضوں سے لینے پڑیں گے. تو وہ قرضے کتنے لے گی, کہاں سے لے گی, کن ایجنسی سے قرضے لے گی, ان کی پلاننگ کیا ہوگی, تو یہ قرضے لے گی یا بونڈز ایشو کرے گی یا کیا سیکیورٹیز ایشو کرے گی. تو یہ ساری جو پلاننگ ہے یہ بھی فسکل پالیسی کے انڈر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کرتی ہے. یہ جتنی بھی چاروں چیزیں ہیں یہ فسکل پالیسی کے انڈر ہی فریم کی جاتی ہیں, فسکل پالیسی کا ہی یہ سب پارٹ ہیں, اس کا جزوی حصہ ہیں. آگے انشاءاللہ اسے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تھوڑا سا, اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جیسے ایک گاڑی ہوتی ہے نا, ایک گاڑی جو ہے کنٹینیوسلی اسے چلنے کے لیے, موو کرنے کے لیے جو ہے وہ ایفیشنسی کے ساتھ جو ہے وہ اسے بار بار ٹائم ٹو ٹائم ریپیئر چاہیے ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں گاڑی کے, وہ اسے ریپیئر کرتے ہیں, اور ان کے پاس کچھ ٹولز ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ گاڑی کو ریپیئر کرتے ہیں. جب وہ ٹولز کا استعمال کرتے ہیں, ان میں کچھ چینجز کرتے ہیں ٹولز کے ذریعے, تو وہ گاڑی پھر ایفیشنسی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور کنٹینیوس چلتی رہتی ہے. اور اسی طرح ایک گھر ہے, گھر بھی جو ہے وہ اگر مسلسل اس نے اپنی اصل حالت میں قائم رہنا ہے اس بلڈنگ نے, تو اسے بھی ٹائم ٹو ٹائم اس کی ڈیپریسیشن ہوتی رہتی ہے, ٹائم ٹو ٹائم اسے بھی ریپیئر کرنا پڑتا ہے اس بلڈنگ کو, اس کے ڈھانچے کو, اسٹرکچر کو. تو اس کے لیے بھی کچھ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے. اب گاڑی کو ریپیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک الگ ٹولز ہیں, اور گھر کو جو ریپیئر کرنے کے لیے وہ ٹولز ایک الگ قسم کے ہیں, ایک خاص قسم کے ہیں. تو اگر ان ٹولز کا استعمال کر کے جو ہے جو اس کا مزدور ہوتا ہے, مستری ہوتا ہے, وہ گھر کو صحیح کر دیتا ہے. سیم اسی طرح اگر ایک انسان کا جسم خراب ہو جاتا ہے, انسان میں کوئی جو ہے پرابلم آ جاتی ہے, کوئی ایشوز آ جاتے ہیں, تو پھر جو سرجنز ہیں وہ ٹولز کا استعمال کر کے اس کی سرجری کرتے ہیں تاکہ اس کے جسم کو بچایا جا سکے اور وہ بہتری گروتھ کی طرف جو ہے وہ بڑھتا رہے, اور اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ انسانی جسم یا وہ انسان زندگی گزار سکے. تو سیم اس طرح جو اکانومی ہے, یہ تو ہم نے کچھ چیزوں کی بات کر لی, کچھ چیزوں کی جو اکانومی ہے وہ تو پورے ملک کو جو ہے وہ چلا رہی ہے. اکانومی ڈرائیوز ایوری تھنگ, ایک گھر سے لے کر, ایک چھوٹے دکاندار سے لے کر, ایک انڈیویجول سے لے کر, ایک بزنس مین سے لے کر, ایک مل مالک سے لے کر, ایک گروپ آف آرگنائزیشن سے لے کر, ایک حکومت سے لے کر, اس کے تمام ادارے, ہر چیز جو ہے وہ اکانومی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اگر معیشت اچھی ہوگی, اکانومی اچھی ہوگی, تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے ملک پہ ہوگا. اگر معیشت بری ہوگی تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے ملک پہ ہوگا, پورے ملک جو ہے وہ بدحالی کی طرف جائے گا. اگر معیشت اچھی ہوگی تو پورا ملک خوشحالی کی طرف جائے گا. ایک ایسی چیز جو سب چیزوں کو چلا رہی ہے, جو اس پہ سب چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں, سب چیزوں کو ڈرائیو کر رہی ہے, دیٹ از دی اکانومی. کسی بھی ملک کی اکانومی تو سب چیزوں کو چلا رہی ہے. امریکہ جو اس کی اکانومی اچھی ہے, چائنا اس کی اکانومی اچھی ہے, اس طرح دوسرے جو ملک ہیں ان کی اکانومی بہت پاورفل ہے, بہت اچھی ہے, تو پورے ملک اس کے جو ہے وہ بہتری کی طرف ہیں. تمام اداروں پہ اس کا امپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہ خوشحال ہیں. لیکن پاکستان میں اکانومی اچھی نہیں ہے پچھلی کئی دہائیوں سے, اس لیے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تمام اداروں پہ, ہر شخص کی زندگیوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہاں پہ تو اب اکانومی میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے, جیسے میں نے بتایا نا, انسانی جسم میں کوئی مسئلہ ہو, گھر میں کوئی مسئلہ ہو, گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو, تو ریپیئر کرنے کے لیے کچھ ٹولز ہوتے ہیں. تو سیم اگر اکانومی جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو, اکانومی جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہو, اکانومی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو, تو اسے ریپیئر کرنے کے لیے کون سے ٹولز ہوں گے, اسے بہتری کی طرف کیسے لے کے جایا جائے گا. کیونکہ اکانومی کا ہمارا مین مقصد تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی بنی رہے پورے ملک کی, اور کنٹینیوس گروتھ بنی رہے. اگر اکانومی جو ہے وہ نہ وہ اسٹیبلٹی قائم کر پاتی ہے, نہ کنٹینیوس گروتھ جو ہے وہ دے پاتی ہے ملک کو, تو پھر اس کا مطلب اس اکانومی میں خرابی ہے, اس میں مسئلہ ہے. ایک گھر کے لیے تو ہمیں فوری طور پہ ریپیئر کرتے ہیں, ٹولز کا سہارا لیتے ہیں, تو اکانومی کے لیے کون سے ٹولز ہوں گے. اگر کوئی اگر ہم اکانومک لینگویج میں بات کریں, اگر اکانومک کرائسس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, جسے فائنینشیل کرائسس یا مالی جو ہے مسائل بھی کہہ سکتے ہیں, اگر ان کا ہمیں سامنا ہے, تو ایسے کون سے ٹولز ہیں جس کے ذریعے ہم ان مالی اور معاشی اور اقتصادی مسائل کو جو ہے ان ٹولز کا سہارا لیتے ہوئے ہم انہیں صحیح کر سکیں.
تو ان ٹولز کا ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں آگے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکانومک پالیسی کے 2 پلرز ہیں. دی فرسٹ از دیٹ, ہم نے پیچھے بھی پڑھا, فزیکل پالیسی, اینڈ دوسرا پلر ہے مونیٹری پالیسی. اگر رقم میں, اس کی ترسیل میں, اس کے رقم کے پھیلاؤ میں جو سرکولیٹ ہوتی ہے مارکیٹ میں, اس کی ویلیو گر جاتی ہے, اسے جو ہے جتنے بھی معاملات ہیں کرنسی سے ریلیٹڈ, اگر ان میں کوئی پرابلمز, ایشوز یا کرائسس کا سامنا کرنا ہوتا ہے ملک کو, تو وہ مونیٹری پالیسی میں جو ہے وہ اسے مونیٹری پالیسی کو ایز اے اس کے جو ٹولز ہیں ان کا سہارا لے کے اسے اسٹیبلائز کیا جاتا ہے اس کرنسی کو. تو لیکن جو اکانومک پالیسی کا دوسرا پلر ہے فزیکل پالیسی, اگر کوئی اکانومک, فائنینشیل اور فزیکل کرائسس ہو, یعنی مالی, اقتصادی یا کوئی بھی معاشی مسئلہ ہو, تو پھر فزیکل پالیسی کے کچھ ایسے ٹولز ہیں, کچھ ایسے انسٹرومنٹس ہیں جن کے ذریعے وہ فزیکل پالیسی کو اسٹیبل کیا جاتا ہے, گروتھ کی طرف جو ہے وہ گامزن کیا جاتا ہے, اور اسے جو ہے وہ ریپیئر کیا جاتا ہے, کنٹرول کیا جاتا ہے. وہ ٹولز کیا ہیں, مطلب آئی تھنک اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اکانومک پالیسی جو ہے وہ, اس کے انڈر جو فزیکل پالیسی ہے اس کے ایسے کون سے ٹولز ہیں, کون سے ایسے انسٹرومنٹس ہیں جنہیں ہم یوز کر کے اکانومک کرائسس, فائنینشیل کرائسس, مالی معاملات جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں. ان ٹولز کو ہم آگے دیکھتے ہیں. تو جی فزیکل پالیسی کے جو ہے وہ 4 ٹولز ہیں, انسٹرومنٹس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. دی فرسٹ ٹول از دیٹ بجٹ, and second is taxation, and third is public expenditure, and fourth is public debt. اب بجٹ جو ہے اس میں یہ طے کیا, یہ پہلا ٹول ہے. بجٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں ہم یہ طے کرتے ہیں بیٹھ کے کہ ہمارا پلان کیا ہے ملک کو چلانے کا. اب بجٹ از اے ڈیٹیل پلان آف آپریشن فار سم اسپیسیفک فیوچر پیریڈ اور اے ایئر. ہم بجٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ پورے سال میں ہم نے کیا کرنا ہے. ایک ایسٹیمیٹڈ فائنینشیل ڈاکومنٹ کا نام جو ہے وہ بجٹ ہے. ہماری جو پلان ہے, جو ہم کرنے جا رہے ہیں میٹرز ملک میں اکانومیکلی, تو وہ جو میٹرز ہیں وہ اسپیسیفائی کیے جاتے ہیں, تحریر کیے جاتے ہیں اس بجٹ تحریر میں, بجٹ ڈاکومنٹ میں. وہ وہاں کی جو فائنانس یا ریونیو, منسٹری آف اکانومک افیئرس, فائنانس ریونیو جیسے پاکستان میں ہے, تو یہ بجٹ وہ پریپیئر کرتے ہیں. اس منسٹری کا یہ ٹاسک ہے بجٹ کو پریپیئر کرنا. اور بجٹ کو جو ہے وہ اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے. سالانہ مالی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ یا تحریر بھی اسے بجٹ کو کہہ سکتے ہیں. دا بجٹ از دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ شوئنگ دی ایسٹیمیٹ آف ریسیٹس اینڈ ایکسپینڈیچر. بجٹ میں ہم, اس ڈاکومنٹ میں ہم بتاتے ہیں, ہم ایسٹیمیشن کرتے ہیں کہ ایک سال میں ہمارا پلان یہ ہے. مطلب کہ ایک سال میں, جیسے ہم, آپ کو پتا ہے کہ فائنانس منسٹر جب خطاب کرتے ہیں بجٹ اسپیچ میں, وہ کہتے ہیں ایک سال میں ہم غریبوں پہ اتنا پیسہ خرچ کریں گے, ایک سال میں ہم جو ہے ایجوکیشن پہ اتنا پیسہ خرچ کریں گے, ہاسپٹل پہ اتنا کریں گے, دفاع پہ اتنا کریں گے, اور اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سبسڈیز کی مد میں اتنا کریں گے, بریجز ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی مد میں اتنا ہم پیسہ خرچ کریں گے. اور اس طرح سے اور بتا رہے ہوتے ہیں ٹیلی کام پہ, کمیونیکیشن پہ, اور آرمی پہ, ڈیفینس پہ, ٹیچنگ پہ, ای ٹی سی. نمبر آف سیکٹرز ہیں, اتنے سارے سیکٹرز کا وہ بتا رہے ہوتے ہیں. پھر اشیاء خرد و نوش پہ, گھی پہ, وہ بتاتے ہیں کہ اتنی سبسڈیز کے مد میں ہم اتنا پیسہ خرچ کرنے والے ہیں. پھر آگے جا کے وہ فائنانس منسٹر اپنی اسپیچ میں بتاتے ہیں کہ ہم اتنا ٹیکس لگانے والے ہیں, ہم بجلی پہ اتنا ٹیکس لگا رہے ہیں, ہم سیلز ٹیکس اتنا کر رہے ہیں, انکم ٹیکس اتنا کر رہے ہیں. تو وہ پوری ایسٹیمیشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ایسٹیمیٹ انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے, وہ ڈاکومنٹ کو, پلان ڈاکومنٹ کو, پلان جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کو, ایجنڈے کو, پرپوزل کو وہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پورا سال ہمارا جو ہے وہ آمدنی کا پلان ہے, اور پورا سال ہماری جو ہے وہ اخراجات کا پلان ہے. اسے ہم کہہ سکتے ہیں بجٹ ڈاکومنٹ. اور یہ ہوتی ہے ایسٹیمیشن پہ بیس. اور اس لیے اب سال میں 2-3 دفعہ ریوائز ہو رہی ہے یہ جو منی بجٹس آ رہے ہیں ان میں. تو یہ فزیکل, یہ کس چیز کا ٹول ہے؟ یہ جو بجٹ ہے وہ بھی ایک فزیکل پالیسی کا ایک چھوٹا سا ٹول ہے. چھوٹا سا نہیں, سوری, بہت بڑا ٹول ہے بجٹ فزیکل پالیسی کا. تو اس طرح اور بھی ٹولز ہیں, انشاءاللہ وہ اگلے سیشن میں ہم پڑھیں گے. جیسے ٹیکسیشن کا, ٹیکسیشن ایک ٹول ہے. پبلک ایکسپینڈیچر بھی جو ہے وہ ٹول ہے فزیکل پالیسی کا. اور پبلک ڈیٹ بھی جو ہے وہ فزیکل پالیسی کا ٹول ہے. تو ٹیکسیشن کیسے ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے, کون سی ٹیکسیشن فیئر ہے, اسے ہم اینالائز کریں گے. پبلک ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہونے چاہیے, بنیادی ضروریات کے پروجیکٹس ہونے چاہیے حکومت کے, انہیں ہم ریویو کریں گے.
اور قرضے اچھے ہیں ملک کے لیے نہیں اچھے, انہیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو ہم واپس پھر اپنی تھوڑی سی اسی فریم کی طرف آتے ہیں, فنڈامنٹلز کی طرف آتے ہیں. فسکل پالیسی سے ہی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. فسکل پالیسی کہا جاتا ہے کہ حکومت کا فسکل پالیسی آگے دو چیزوں پہ کنسسٹ کرتی ہے. دی فرسٹ ون از گورنمنٹ ریونیو اینڈ سیکنڈ از گورنمنٹ اسپینڈنگ. گورنمنٹ ریونیو کو جو ہے وہ سرکاری آمدنی یا سرکاری محصول بھی کہتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی منتخب شدہ نمائندوں کی حکومت ہوتی ہے. یہاں پہ بادشاہ تو ہے نہیں, اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ریونیو یعنی اسے پبلک ریونیو بھی کہتے ہیں, اور گورنمنٹ اسپینڈنگ یعنی اسے پبلک اسپینڈنگ بھی کہا جاتا ہے, یا اسے سرکاری آمدنی بھی یا سرکاری محصول بھی کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ ریونیو کو. تو پبلک ریونیو یا پبلک ایکسپینڈیچر, پبلک ریونیو یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کمایا کہاں سے جائے گا, جو اس ملک کی حکومت ہے, کیونکہ حکومت کا اپنے کوئی بزنسز تو ہے نہیں بہت زیادہ, تھوڑے بہت ہیں اس کے بزنسز, تو اتنے زیادہ بزنسز تو نہیں ہے کہ وہ ان سے پورے پاکستان کا خرچہ اٹھا سکے. تو حکومت اپنی آمدنی کمائے گی کہاں سے اور اپنی آمدنی خرچ کہاں پہ کرے گی, گورنمنٹ کا پیسہ آئے گا کہاں سے اور گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کہاں پہ ہوگا. یہ جو دو چیزیں ہیں یہ طے کی جاتی ہیں فسکل پالیسی میں, اور یہ دو مین امپورٹنٹ پلرز ہیں, سب پلرز ہیں فسکل پالیسی کے. فسکل پالیسی ان پہ دونوں پلرز پہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ حکومت کا پیسہ جو ہے وہ آئے گا کہاں سے اور حکومت کا پیسہ خرچ کہاں پہ ہوگا, اور کہاں کہاں سے حکومت پیسہ کماتی ہے, حکومت کے کیا کیا ذرائع ہیں, آگے ہم اسی پہ دیکھتے ہیں. تو ٹولز آف فسکل پالیسی میں سب سے پہلے پبلک ریونیو کی اگر بات کریں تو پبلک ریونیو جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے, اور پبلک ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ان کی ہم ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. پبلک ریونیو جو ہے وہ دو طرح سے حکومت جو ہے وہ پیسہ لاتی ہے اپنے پاس, حکومت پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہے. دی فرسٹ ون از ریونیو ریسیپٹ اینڈ دی سیکنڈ از دیٹ کیپٹل ریسیپٹس. اب یہ کیا ہے ریونیو ریسیپٹس اور کیپٹل ریسیپٹس کیا ہے, تھوڑا سا مشکل لفظ ہے. تو سمپلی جو پبلک ریونیو ہے یعنی وہ حکومت کی ارننگ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا گورنمنٹ ریونیو سے کہہ لیں یا پبلک ریونیو کہہ لیں یا گورنمنٹ ارننگ کہہ لیں, یہ اسی چیز کے دونوں نام ہیں. تو یہ ہے حکومت کی ارننگ. حکومت ارننگ کرے گی کہاں سے, حکومت ارننگ کرے گی ریونیو ریسیپٹ سے اور کیپٹل ریسیپٹ سے. اب ریونیو ریسیپٹس ہوتے ہیں ایسی آمدنی, ایسی کمائی, ایسی مطلب جو ہے حکومت کا محصول جو حکومت جو ہے وہ منافع کی صورت میں یا آمدنی کی صورت میں اکٹھا کرے, اسے کہتے ہیں ریونیو ریسیپٹس. یعنی ایسی کمائی جو حکومت کرتی ہے. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت کی جو کمائی کچھ ایسی ہوتی ہے, کچھ کمائی اچھی ہوتی ہے, کچھ جو ہے وہ کچھ آمدنی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے, کچھ جو ہے وہ بری ہوتی ہے, برڈن ہوتی ہے, بوجھ ہوتی ہے. جیسے کہ لونز کی آمدنی, لون سے جو پیسہ لیتی ہے حکومت اکٹھا کرتی ہے, وہ حکومت کو مل تو جاتا ہے, حکومت اس سے کام تو چلا لیتی ہے, لیکن وہ ملک کے اوپر بوجھ ہوتی ہے. تو ایسی کون سی آمدنی ہے جو حکومت کے لیے اچھی ہوتی ہے, وہ کہلاتی ہے ریونیو ریسیپٹ. اب ریونیو ریسیپٹ جو ہے وہ یہ حکومت جو پیسے ارن کرتی ہے کسی پروفٹ کی صورت میں, مثال کے طور پہ حکومت کے کچھ کارپوریشنز ہیں جیسے پی آئی اے ہے, ریلوے سے کچھ پیسہ کما لیتی ہے, نادرا سے اگر کچھ حکومت پیسہ کما لیتی ہے, یہ اس طرح جتنے حکومتی ادارے ہیں اگر وہاں سے کوئی منافع حکومت کما لیتی ہے, سی پیک سے کوئی منافع کما لیتی ہے, بزنس کی صورت میں ایف ایف سی سے منافع کما لیتی ہے, تو وہ کہلائیں گے حکومت کے پروفٹ. تو وہ پروفٹ یعنی وہ کہلائیں گے ریونیو ریسیپٹس, یعنی ریونیو ریسیپٹس کہلائیں گے وہ. اور یہ آمدنی کسی بھی حکومت کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ یہ حکومت کی کمائی کہلاتی ہے. اور اس کے بعد دوسری جو ہے آمدنی, اچھا ایک تو حکومت جو ہے وہ کسی منافع کی صورت میں کما سکتی ہے, اور دوسرا آمدنی جو ہے حکومت ریونیو ریسیپٹ میں ٹیکس کی صورت میں کما سکتی ہے, کیونکہ ٹیکس حکومت اکٹھا کرتی ہے, واپس تو نہیں کرنا ہوتا. تیسرا اگر حکومت کے کوئی پروجیکٹ چل رہے ہیں, کوئی فیسز وغیرہ ہیں جو عوام سے اکٹھی کرتی ہے, جیسے آبیانہ وغیرہ ایگریکلچر سے اس طرح, تو وہاں سے بھی حکومت جو ہے وہ منافع کما سکتی ہے. تو یہ والی جو حکومت کی ارننگز اور پروفٹس جو ہیں جو حکومت کسی چیزوں سے کماتی ہے انہیں کہتے ہیں ریونیو ریسیپٹ, جو حکومت کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں, اس کے لیے اس کے اوپر بوجھ نہیں ہوتی. حکومت جو ہے وہ اسے یہ آمدنی جو ہے وہ واپس نہیں کرنی پڑتی, یہ ریونیو ریسیپٹس کہلاتی ہیں. اور کیپٹل ریسیپٹس ایسی حکومت کی آمدنی ہوتی ہے, ایسے حکومت نے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں جو حکومت میں بوجھ ہوتے ہیں, جیسے کہ حکومت اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے کچھ قرضے وغیرہ لے لیتی ہے,
हुकूमत जो है वो लोन्स ले लेती है, हुकूमत IMF से जो है वो ग्रांट्स ले लेती है, या वर्ल्ड बैंक से कुछ फंडिंग वगैरह ले लेती है। तो इस तरह की जो आमदनी होती है वो हुकूमत के लिए बुरी होती है। हुकूमत के लिए जो है उस पे उससे फ्यूचर में उसकी पे बैक पेमेंट करनी होती है, हुकूमत के ऊपर बर्डन होती है। तो ये ऐसी आमदनी कहलाती है कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट की आगे हम बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट में दो आगे चीजें आ जाती हैं। द फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू एंड सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, आपको पता है जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, एक्साइज टैक्स हो, वो सारे टैक्स रेवेन्यू में आ जाती हैं। तो हुकूमत जो मेन पैसा है 80% 90% वो टैक्सेस से कमाती है, ड्यूटीज से कमाती है। तो ये हुकूमत की आमदनी जो है वो ये वाली सारी ये कहलाती है रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्स रेवेन्यू भी इसे कह देते हैं सम टाइम। तो अच्छा, दूसरा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो फीसिस वगैरह हुकूमत लेती है डिफरेंट इदारों से, डिपार्टमेंट से, जैसे कि नादरा में कोई आप काम करवाने जाते हैं तो वो फीस ले लेते हैं, लाइसेंस बनवाने जाते हैं पुलिस वाले आपसे फीस ले लेते हैं, अभी आप पब्लिक सर्विस कमीशन का चालान भरते हैं तो वहां भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरह हुकूमत फीसिस, टैक्सेस के अलावा फीसिस भी इकट्ठी करती है। प्रॉपर्टी कोई नाम करवाते हैं तब भी फीसिस पे करनी पड़ती हैं। तो ये वाली जो आमदनी है ये कहलाती है हुकूमत के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू। और अक्सर आपको न्यूज़पेपर में मिलता भी है कि हुकूमत ने इस साल जो है वो टैक्स रेवेन्यू इतना इकट्ठा किया और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो इतना इकट्ठा किया। तो मजमूई तौर पे साल बाद जब बजट बनता है तो हुकूमत ये देखती है कि हमारा जो है टैक्स रेवेन्यू इस साल का कितना होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना होगा। और अगर फिर भी हुकूमत समझती है कि हमारा टैक्स प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो हमारे पूरे साल के प्लान को पूरा नहीं कर पाएगा, हमें फिर भी एडिशनल फंडिंग की, पैसों की जरूरत होगी, तो फिर हुकूमत मूव करती है कैपिटल रिसिप्ट की तरफ, यानी लोन्स की तरफ। तो फिर वो देखती है, दरवाजा खड़काती है वर्ल्ड बैंक का, IMF का, या डिफरेंट जो दुनिया की फंडिंग एजेंसीज हैं उनके पास जाती है कि हमें कुछ लोन दे दें, क्योंकि हमारे मुल्क में जो टैक्स रेवेन्यू, जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, टैक्स रेवेन्यूज हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं, वो बहुत ही कम है। आप देखते होंगे कि तमाम इदारे पाकिस्तान के जो है वो खसारे में जा रहे हैं। जब खसारे में जा रहे हैं तो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगा? वापडा को देख लें, स्टील मिल बंद हो चुकी है, PIO को देख लें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज को देख लें, इस तरह और डिफरेंट हुकूमती इदारों को जरा देखें तो शायद ही इक्का दुक्का होंगे जो प्रॉफिट में होंगे, तो वो बहुत थोड़े से हैं। बाकी ज्यादा जो है वो खसारे में है। तो हुकूमत को उल्टा उन्हें फंड करना पड़ता है चलाने के लिए। तो ये इसलिए जो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो तो यहाँ पे ना होने के बराबर है। फीसिस वगैरह से कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं तो हो जाए। और टैक्स रेवेन्यू जो है वो 6,000 अरब जो है वो हुकूमत जो है करती है टैक्स रेवेन्यू। तो लेकिन वो अमाउंट भी नाकाफी है पाकिस्तान को रन करने के लिए। 8,000 अरब के लगभग हमें चाहिए होता है हर साल। तो इसलिए फिर जो पीछे का 2,000 अरब या इससे ज्यादा जो अमाउंट है वो हुकूमत देखती है, दरवाजा तकती है फंडिंग एजेंसीज का, और ये उल्टा बोझ बनती है मुल्क के ऊपर। इसलिए ये हुकूमत के लिए आमदनी अच्छी नहीं है। बोझ बनती है क्योंकि हमें ये पे बैक करना है, प्लस इसका जो इंटरेस्ट है वो भी हमें वापस करना है। और आज इस इन लोन्स की वजह से, इन कैपिटल रिसिप्ट की वजह से हमारा मुल्क इतनी बुरी सूरत हाल का सामना कर रहा है, क्योंकि हमने 1947 में रेवेन्यू रिसिप्ट पे काम नहीं किया, बल्कि हमने जो है वो कैपिटल रिसिप्ट पे ही काम कर रहे हैं। और आज भी हुकूमत यही रास्ता देखती है कि इसी से सिर्फ पैसा आ सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। अब एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पैसा हुकूमत ने कमा तो लिया या इकट्ठा तो कर लिया। अब चाहे लोन से इकट्ठा किया पैसा हुकूमत ने, या फिर जो है वो टैक्सी से इकट्ठा किया, अब वो पैसा खर्च भी तो होना है। ये भी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। अब पैसा खर्च कहाँ पे होगा और वो क्या कहलाएगा? पहले जो सबसे जो पहली बात है कि इसे कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, या इसे कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इसे कह सकते हैं कि हुकूमत पैसा खर्च कहाँ पे करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर। और इसके दो आगे पार्ट्स हैं, पिलर्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये है कि हुकूमत ने किसी चीज के ऊपर पैसा लगाया, हुकूमत ने किसी चीज के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल हुकूमत एम्प्लॉइज को सैलरीज देती है, हुकूमत ने एक दफा सैलरीज दे दी तो इट्स मीन के हुकूमत के हाथ से वो पैसा चला गया, अब उसे वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है।
جیسے ابھی سیلاب آیا تو حکومت ہر گھر کو جو ہے وہ معاوضہ دے رہی ہے، تو اب حکومت نے ایک دفعہ پیسہ دے دیا، کوئی امید نہیں ہے کہ وہ پیسہ ریٹرن میں آئے گا۔ اسی طرح حکومت نے جو ہے وہ جیسے کرونا آیا تھا وہاں پہ حکومت نے فنڈ کیا ویکسینیشن کے اوپر اربوں روپیہ، تو یعنی ایک دفعہ حکومت نے پیسہ لگا دیا، واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایسا پیسہ، ایسی رقم، ایسا خرچہ جو حکومت کرے، جو حکومت جو ہے وہ استعمال کرے اور وہ حکومت کے ہاتھ سے چلا جائے اور اس کو واپس وہ کبھی بھی نہ آئے، تو ایسی تمام اخراجات خرچے حکومت کے کہلاتے ہیں ریونیو ایکسپینڈیچر۔ یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، ہر جگہ آپ کو نیوز پیپر میں یہ لفظ ملتے ہوں گے کہ ایسا پیسہ جو حکومت کے ہاتھ سے گیا واپس نہیں آنا، وہ کہلائے گا ریونیو ایکسپینڈیچر۔ اور اب کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا ہوتے ہیں؟ کیپٹل ایکسپینڈیچر ایسا پیسہ جو حکومت کسی چیز میں انویسٹ کرتی ہے یا خرچ کرتی ہے یا دیتی ہے کسی کو، اور اس میں واپس آنے کی کوئی ہوپ ہے، کوئی امید ہے، کوئی جو ہے وہ حکومت کی جو ہے واپس آنے میں حکومت کو کوئی جو ہے وہ امید ہے، تو ایسا پیسہ کہلاتا ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر۔ جیسے کہ حکومت ایک بنا دیتی ہے پل، یا حکومت ایک روڈ بنا دیتی ہے، اب حکومت کو امید ہے کہ میں نے یہاں پہ پیسے تو خرچ کر دیا، لیکن اب مجھے امید ہے کہ مجھے یہاں پہ جو ٹوکن ٹیکس ہوگا، سوری جو ٹول ٹیکس ہوگا، وہاں سے مجھے پیسہ واپس آ جائے گا۔ تو اس لیے حکومت نے پیسہ خرچ کیا تو حکومت کو پیسہ واپس وصول بھی ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حکومت اگر کہتی ہے، جیسے نادرا ہے، حکومت نادرا کا ایک ادارہ بنا دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے وہاں سے فیسز آئیں گی، تو حکومت اسی طرح حکومت جو ہے کوئی اور پروجیکٹ بنا دیتی ہے۔ بے تحاشا حکومت کے ایسے پروجیکٹ ہیں، جیسے حکومت نے پی آئی اے کو بھی اس لیے بنایا تھا کہ میں تو آمدنی کماؤں گی، لیکن پھر جو ہے وہ پی آئی اے نہیں کما سکا۔ تو اس طرح جو ہے وہ حکومت اگر کہیں پہ جیسے ڈیم بنا دیتی ہے اور ڈیم سے بجلی پیدا ہوتی ہے اور حکومت اسے بیچتی ہے، تو اس طرح ایک ایسا پیسہ جو حکومت خرچ کرتی ہے اور بدلے میں حکومت کو ہوپ ہوتی ہے اس کی ریکوری کی یا کہ دوسری صورت میں لوٹ کر آنے کی، تو یہ تمام اخراجات کہلاتے ہیں کیپٹل ایکسپینڈیچرز۔ اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ریونیو ایکسپینڈیچر تو آپ نے جو خرچ کر لیا وہ کر لیا، اور کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس میں آپ کے ایسٹس بھی بن جاتے ہیں، آپ کی پرماننٹ انکم بھی حکومت کی شروع ہو جاتی ہیں، خرچہ ایک بار کا، اور حکومت جو ہے وہ سالوں سال جو ہے وہ اس سے، اس پروجیکٹ سے، اس چیز سے، اس خرچے کے بدلے میں منافع بھی کماتی ہے۔ اور یہاں پہ اگر یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر میں حکومت نے ایک روڈ بنائی اور وہاں سے مثال کے طور پہ موٹر وے بنائی اور وہاں سے ٹیکس آ رہا ہے، یا ایئرپورٹ حکومت نے بنا دیا وہاں سے ٹیکس آ رہا ہے، روڈ سے ٹیکس آ رہا ہے، تو وہ جو ٹیکس ہوگا وہ یہ کہلائے گا ریونیو ریسیپٹس، یعنی کہ اور وہ اس میں فال کرے گا۔ تو اس طرح جو ہے حکومت جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتی ہے، تو اس سال بعد بجٹ میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ہمارے ریونیو ایکسپینڈیچر جو ہے وہ منیمم سے منیمم ہو، اور کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ان پہ زیادہ فوکس ہو، کیونکہ یہاں سے ہمیں ریکوری کی امید ہے۔ تو یہ ہے جی فسکل پالیسی کے ٹولز، اور یہ ہے سارا فریم۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ فسکل پالیسی کتنے طرح کی ہوتی ہے۔ تو اچھا، جو باقی چیزیں ہیں میں ذرا بیک کر دوں سلائڈ کو۔ جو 4 ٹول ہیں، جیسے بجٹ جو ایک ٹول ہے، بجٹ کتنا رکھنا ہے، کس جگہ پہ کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، ٹیکسیشن کیسے کرنی ہے، یہ دوسرا ٹول ہے۔ یہ چاروں ٹول ہیں، بجٹ کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا، لیکن آگے انشاءاللہ اسے کمپریہنسively دیکھیں گے۔ ان چاروں ٹولز کو ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے، تاکہ فسکل پالیسی کا سے کہیں سے کچھ بھی آ جائے تو آپ کو فنڈامنٹلز کلیئر ہونے چاہیے کہ یہ ہے کیا فسکل پالیسی، ریونیو ریسیپٹ کیا ہیں، کیپٹل ریسیپٹس کیا ہیں، خرچے کیا ہوتے ہیں۔ یہ سارے معاشی منصوبے کے جو ہے وہ اقدامات ہیں، اس کے میئرز ہیں، اس کے ایکشنز ہیں، اس کی پلاننگ ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن ہے۔ دس از کالڈ فسکل پالیسی، تاکہ جو ہے ملک کو بہتری کی طرف لایا جائے۔ اب جیسے گھر کی بات کر لیں، تو اگر گھر میں ہمارا خرچہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگلے سال ہم کنٹرول کریں گے بجٹ، تو ہم بجٹ میں خرچے پہ فوکس نہیں کریں گے بلکہ پیسوں کی سیونگ پہ فوکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری آمدنی بہت کم ہے ہمارے گھر کی، تو ہم کہتے ہیں یار آمدنی کے ریسورسز بڑھائیں، ہم ڈبل شفٹ میں کام کریں، ٹرپل شفٹ میں کام کریں، پہلے گھر کا ایک فرد کام کرا ہے تو 3 اب کرنا شروع کر دیں۔ تو اس طرح گھر کی آمدنی کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے، تو ملکی لیول پہ ٹیکس آمدنی کو بڑھانے کے اوپر غور کیا جاتا ہے، اور بجٹ میں ہر سال یہ بھی بات ہوتی ہے کہ خرچے حکومت بھی گھٹائے اور عوام میں جو حکومتی ایڈمنسٹریشن کے خرچے ہیں، شاہی خرچے ہیں، انہیں بھی کم کیا جائے۔
تو اور عوام کے جو پبلک ایکسپینڈیچر ہیں وہ سارے جو ہے وہ یہ لکھے جاتے ہیں کہ پبلک کے اوپر زیادہ سے زیادہ دھیان رکھا جائے، پبلک کو خوش کیا جائے، پبلک کی زندگیوں کو بہتری کی طرف لایا جائے، تو یہ سارے پبلک کی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو سکے پاکستان میں. تو یہ پبلک ایکسپینڈیچر جو ہے وہ سارے یہ بھی طے کیے جاتے ہیں. تو مختلف صورتوں میں حکومت کے مختلف پروجیکٹس میں، حکومت کے مختلف پلانس میں ڈفرینٹ جو ہیں، بجٹ کے علاوہ بھی حکومت کے کچھ اور پلانس سائڈ پہ ہو سکتے ہیں. تو وہ بھی حکومت کے پروگرامز ہو سکتے ہیں، جس طرح یہ بھی اسکالرشپ پروگرام ہے، بے نظیر سپورٹ پروگرام ہے، اس طرح کافی حکومت کے پروگرامز ہیں. تو اس طرح یہ ساری جتنی بھی اقدامات ہیں یہ ہیں فسکل پالیسی کا ہی حصہ، مطلب کہ فسکل پالیسی کے یہ سب ٹولز ہیں. تو انشاءاللہ اب اسے نیکسٹ ہم دیکھیں گے. اینڈ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فسکل پالیسی جو ہے وہ کتنی طرح کی ہوتی ہے. 3 طرح کی ٹوٹل جو ہے وہ فسکل پالیسی ہوتی ہے. اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. دی فرسٹ ون از کالڈ نیوٹرل فسکل پالیسی، اینڈ سیکنڈ از ایکسپینشنری فسکل پالیسی، اینڈ تھرڈ از کنٹریکشنری فسکل پالیسی، جسے اردو میں کنٹریکشن کو کہتے ہیں سکڑنا. تو آگے ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. پہلے نیوٹرل فسکل پالیسی کی اگر ہم بات کریں تو نیوٹرل فسکل پالیسی میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی جو آمدنی ہے، جتنی حکومت کی آمدنی ہے اتنا ہی حکومت کا خرچ ہے. آمدنی اور اخراجات حکومت کے بالکل برابر ہیں. جیسے کہ انسان ہے، اس کی مہینے کی سیلری جو ہے وہ 50,000 ہے، اس کا خرچہ بھی 50,000 ہے، تو مہینے بعد اس کے بعد کچھ نہیں بچا، نیوٹرل یعنی زیرو. تو سیم اگر حکومت 50 روپے کماتی ہے اور 50 روپے ہی عوام پہ خرچ کر دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے حکومت کی جو فسکل پالیسی ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے. اس سے نہ پروفٹ حکومت کو ہو رہا ہے، نہ لاس ہو رہا ہے، نہ سیونگز ہو رہی ہیں، نہ اس کے ایکسپینسز جو ہے وہ زیادہ انکریز کر رہے ہیں. اس کی آمدنی اور اخراجات جو ہے وہ برابر ہیں. یہ بھی ایک اچھی فسکل پالیسی ہے کسی ملک کی. اگر آمدنی بھی اتنی ہے، اخراجات بھی اتنی ہیں، اسے قرضہ کہیں سے نہیں لینا پڑا، تو اٹس مین دیٹ پالیسیز سم مطلب سم ویئر فیئر، اور اٹ از سم مطلب یہ گڈ ہے، تھوڑی نارمل ہے، زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن کسی حد تک یہ بہتر ہے فسکل پالیسی جو نیوٹرل ہے. اچھا ہاں، اس کے بعد جو نیکسٹ پالیسی ہے، اینڈ پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیں آپ. سیکنڈ از ایکسپینشنری فسکل پالیسی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت کے جو خرچے ہیں نا، جو اسپینڈنگز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور حکومت کی آمدنی جو ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے. اب خرچے حکومت کے مثال کے طور پہ 80 روپے حکومت خرچ کرتی ہے اور 20 روپے کما پاتی ہے. حکومت جو ہے وہ 80 روپے خرچ کر رہی ہے اور 20 روپے کما رہی ہے. تو اس کا مطلب حکومت جو ہے وہ بے دریغ پیسے کا استعمال کر رہی ہے. حکومت کے جو ہے وہ اخراجات بہت زیادہ ہیں. اور یہ جو باقی کے پیسے ہیں حکومت کہاں سے اکٹھے کرے گی؟ مطلب جو باقی کے جو یہ پیسے ہیں جو حکومت کو چاہیے، تو پھر وہ لون لے گی، فنڈنگ لے گی، یا پھر دوسرے ملکوں سے ڈونیشن لے گی، امداد لے گی، جو ہے وہ چندہ مانگے گی، جو ہے کشکول لے کے جائے گی مختلف حکومتوں کے پاس، ملکوں کے پاس، کہ جی ہم جو ہے وہ بہت غریب ہیں، ہم بہت مجبور ہیں، ہمیں آپ پیسے دے دیں، ہمیں قرضہ دے دیں، ہمیں جو ہے وہ مالی استحکام دے دیں. تو یہ جو ہے اگر کسی ملک میں یہ صورتحال ہو تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچے کام کرے، اپنی جو سپینڈنگز ہیں انہیں کنٹرول کرے، نہ کہ جو ہے وہ اگر ایک عام سادہ سی مثال ہے، اگر ایک انسان کماتا ہی 50,000 ہے اور اس کا خرچہ مہینے کا 80,000 پہ ہو، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ ہر مہینے 30,000 پہ جو ہے وہ لون لے، یا اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنے خرچہ ہی 50,000 کر لے، یا 50,000 سے ایٹ لیسٹ 40,000 کر لے، 10,000 بچائے. تو اس طرح پاکستان کی بھی اگر بات کریں تو اگر ہمارا خرچہ جو ہے وہ 80 روپے ہے اور ہماری آمدنی 20 روپے ہے، اور ہم کشکول لے کے جگہ 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 بھیک مانگ رہے ہیں، تو بھائی ہم اپنے خرچے کام کر لیں. ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری جو عدلیہ ہے، ہماری جو فورسز ہیں، ہماری جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، وہاں پہ آپ ایسے دیکھ لیں کہ ایسی صورتحال ہے کہ جیسے وہ کنگ جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے، کہ ان کے جو ہے وہ آباؤ اجداد رہے ہیں. تو ایک شہر کا ACDC اس کا ایسا پروٹوکول ہے جیسے کہ بادشاہ اکبر کا ہوتا تھا پرانے زمانے میں. تو کتنا اس پہ فیول خرچ ہوتا ہے، کتنی جو ہے حکومت کے ریسورسز خرچ ہوتے ہیں. دفتر دیکھ لیں جیسے شاہی محلات ہوں. تو یہ سارے یہی جو فسکل پالیسی ہے اس ٹائم، ایکسپینشنری فسکل پالیسی، یہ پاکستان کی ہے.
کہ ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں. خرچوں کو کم کرنے پہ کوئی نہیں سوچ رہا کہ خرچوں کو ہم کم کریں, انہیں کنٹرول کریں, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لون زیادہ سے زیادہ لے لیں, فنڈنگ لے لیں, ہم بھیک مانگ لیں زیادہ سے زیادہ, یہ نہیں کہ خرچے کم کریں. تو اس کا بہترین حال پاکستان کا یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, اگر قائد اعظم جو ہے وہ ایک گاڑی کے اوپر جا سکتے ہیں. کل ہی میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے جو اونر ہیں, ان کے پاس ایک ہی شرٹ ہے, وہ ایک ہی شرٹ ایک رنگ کی پہنتے ہیں. وہ نہ وہ کوئی شاپنگ کرتے ہیں, نہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی علیحدہ سے کمرہ ہے آفس کا. فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام کے وہ مالک ہیں. تو وہ نہ ہی ان کے پاس علیحدہ سے کمرہ ہے, وہ نہ ہی علیحدہ سے ان کا خاص ٹیبل ہے. ایک ہی چھوٹا سا پرانا سا ٹیبل ہے, وہیں پہ وہ بیٹھ کے دوسرے جتنے لوگ ہیں ایک ہی شرٹ پہنتے ہیں اور وہیں پہ وہاں پہ کوڈنگ کرتے ہیں عام جو ہے وہ ہال میں بیٹھ کے. تو یہاں پہ ایک جو اے سی ہے, جو ایک چھوٹا سا پولیس کا انسپیکٹر ہے, تو یا کسی بھی ادارے کا کہہ لیں, چاہے ہمارے ادارے کا کہہ لیں, تو یہاں پہ تو جو ہے اس کا ہی بہت پروٹوکول ہے. تو یہاں پہ حکومت کو یہ تمام پروٹوکول, تمام اس سے ایفیلیٹڈ خرچے بالکل زیرو کرنا پڑیں گے. حکومت کل سے کہہ دے کہ سارے سائیکل پہ جائیں, تو جو ہے وہ یہ سارے دھڑام سے گر جائیں گے خرچے. تو حکومت کیا, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ زیادہ خرچوں کا ہے, اسپینڈنگ کا ہے. بہت زیادہ حکومت اسپینڈ کرتی ہے, اور کرپشن اس کے علاوہ ہے, جو بے ضابطگی ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, وہاں اتنا پیسہ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اچھا, اس کے بعد اور ٹیکسیشن جو ہے وہ, تو یا حکومت کہتی ہے پاکستان کی کہ ٹیکسیشن بڑھائیں, ٹیکسیشن بڑھائیں, ٹیکسیشن بڑھائیں, ٹیکس پہ فوکس کریں. تو اتنا زیادہ اس ٹائم ٹیکس امپوز کر دیا ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر. ابھی بجلی کے اوپر کیا تھا تو لوگ چیخ اٹھے, چیخ چلا رہے تھے. یعنی لوگ جو ہے وہ بدزن ہے, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, لوگ جو ہے بدزن ہے کہ ٹیکس پہ آپ کیوں فوکس کر رہے ہیں. تو جو ہے وہ, لیکن حکومت کو چاہیے, حکومت خرچوں کو کم کرنے پہ فوکس نہیں کر رہی. تو یہ نقصانات ہیں اس پالیسی کے. اینڈ لاسٹ تھنگ از دیٹ کہ کنٹریکشنری فسکل پالیسی, کنٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے سکڑنا آئی تھنک. تو گورنمنٹ اسپینڈنگ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے اس پالیسی میں کہ حکومت کے جو خرچے ہیں, حکومت بہت سمجھدار ہے, حکومت کے جو خرچے ہیں وہ بالکل ہی لو ہیں, کم ہیں, اور حکومت کی جو انکم ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی ایگزامپل آپ مغربی ملک لے لیں, جیسے یو کے ہو گیا, امریکہ ہو گیا, یا اور یورپ کے ممالک ہو گئے, جرمنی وغیرہ. تو وہاں پہ حکومت کی آمدنی زیادہ ہے, لیکن وہاں سے منسٹر سے لے کر عام انسان بھی جو ہے وہ سادہ حلیے میں, سادہ جو ہے وہ وہاں پہ پروٹوکول کے بغیر جو ہے وہ اپنے آفیسز میں جاتے ہیں. وہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو وہاں پہ جو حکومت کے جو خرچے ہیں, جو اسپینڈنگز ہیں وہ کم ہیں. تو اور جو ہے حکومت کی آمدنی جو ہے وہ گریٹر ہے. اور باقی جو, جیسے حکومت کا 30 روپے خرچہ ہے اور حکومت 70 روپے اگر کما رہی ہے, 70 روپے کما رہی ہے, 30 روپے خرچہ ہے, تو اس کا مطلب اسے 40 روپے پیچھے بچ رہے ہیں. تو وہ 40 روپے اپنے بینک میں سیو کرے گی. اب وہ جو دوسرے جو بھکاری ملک ہیں اس کے پاس جائیں گے تو ان 40 روپے میں 4-5 روپے انہیں بھی وہ دے دے گی, یہ لیں آپ اپنے ملک کو اسٹیبل کریں. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ ساری فسکل پالیسی کی قسمیں ہیں. کانٹریکشنری فسکل پالیسی, یہ اکثر پیپر میں پوچھا بھی گیا ہے سی ایس ایس کے. ایکسپینشنری فسکل پالیسی اینڈ نیوٹرل فسکل پالیسی, تو اسے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور دیکھنا ہے. تو فائنلی آج کا ہم سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ہم جو ٹولز ہیں, بجٹ اور باقی چیزیں, وہ ان ڈیٹیل میں, ان ڈیپتھ میں پڑھیں گے اس کا جب بھی پارٹ 2 ہوا اس لیکچر کا. سو اگر یہاں تک آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے, کوئی ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے, دین پلیز فیل فری ٹو آسک می.